بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے نون راشد کی نظم حسن کوزاگر، حصہ اول کا آسان مفہوم میں مطالعہ۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزاگر ہوں۔ حسن کوزاگر یعنی شاعر کا کردار اپنی محبوبہ جہاں زاد کے دروازے کے سامنے گلی میں کھڑا ہے۔ وہ خود کو ایک غموں کا مارا ہوا، ٹوٹا ہوا، برباد حال شخص کہہ رہا ہے، جو زمانے کی سختیوں اور اپنی محرومیوں کے سبب بکھر چکا ہے، یعنی وہ اپنی حالت زار اور بے بسی کو جہاں زاد کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ نون راشد کی نظم حسن کوزاگر میں ایک فنکار یعنی کوزاگر کی داخلی کشمکش اور زندگی کی تلخیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اس کردار کے ذریعے یہ دکھاتا ہے کہ فنکار اپنی سچائی، خوابوں اور فن کی اظہار کے باوجود سماجی، معاشی اور ذاتی کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے۔ جہاں زاد دراصل اس عورت کی علامت ہے جس کے حسن، محبت اور کشش نے فنکار کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ اس نظم کا اصل مفہوم یہ ہے کہ فنکار کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف اس کا فن ہے جو امر ہے، اور دوسری طرف اس کی ذاتی زندگی ہے جو کمزوریوں، خواہشات اور ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سوختہ سر اس کے کرب اور اذیت کی علامت ہے۔ نون راشد اس کردار کے ذریعے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ فنکار کا فن تو امر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذاتی زندگی اکثر تضاد، ناکامی اور المیہ کا شکار ہوتی ہے۔ تجھے صبح بازار میں برے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا، تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ آسان مفہوم۔ شاعر یعنی حسن کوزاگر اپنی محبوبہ جہاں زاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسے صبح کے وقت بازار میں دیکھتا ہے، یہاں وہ ایک برے عطار یوسف کی دکان پر موجود تھی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک اور روشنی تھی، وہ روشنی جس کی آرزو و خواہش میں شاعر 9 سال تک پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا۔ ان اشعار میں شاعر محبوبہ کو پرانی عطار کی دکان پر دیکھتا ہے۔ عطار کی پرانی دکان وقت کے زوال اور دنیا کی بے ثباتی کی علامت ہے۔ یہ دکان شاعر کو زندگی کے فرسودہ اور بسیدہ پہلوؤں کی یاد دلاتی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں محبوبہ کی آنکھوں کی تازگی اور روشنی شاعر کے لیے ایک نئی امید اور طرب کی صورت پیدا کرتی ہے۔ جو شاعر نے محبوبہ کی موجودگی کو وقت کی فرسودگی کے مقابل ایک روشن اور جاندار حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں، یہ وہ دور تھا جس میں کبھی میں نے اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ کوزے میری دست چابک کے پتلے، گل و رنگ و روغن کی مخلوق بے جان، وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزاگر اب کہاں ہے، وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گرداں۔ آسان مفہوم۔ شاعر محبوبہ جہاں زاد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں 9 سال تک تمہاری یاد میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہا۔ اس دوران میں نے اپنے بنائے ہوئے مٹی کے برتنوں یعنی کوزوں کی طرف دوبارہ دھیان نہیں دیا۔ وہ کوزے تو بس میرے ہاتھ کی مہلت اور رنگ و روغن سے بنی ہوئی بے جان چیزیں تھیں۔ وہ کوزے خود بھی گویا سرگوشی میں کہتے ہیں کہ وہ حسن کوزاگر کہاں گیا، وہ تو اب اپنے عمل سے خداؤں جیسا ہو گیا ہے اور ہماری طرف بالکل متوجہ نہیں۔ یہ حصہ شاعر کے داخلی اضطراب اور فنی لاشعور کی نمائندگی کرتا ہے۔ 9 سال دیوانہ پھرتا رہا اس بات کی علامت ہے کہ حسن کوزاگر فن کوزاگری چھوڑ کر محبت اور جذبہ حسن کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ یہاں کوزے اصل میں فن پاروں کی علامت ہے جو اپنے خالق کے بغیر بے روح ہیں۔ شاعر نے حسن کوزاگر کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے وہ اپنے فن کی دنیا سے دور ہو کر خداؤں کی طرح بے نیازی اختیار کر بیٹھا ہو۔ جہاں زاد 9 سال کا دور مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پہ وقت گزرے، تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے ورفتہ ہوتا تھا میں، سنگ بستہ پڑی تھی۔ صراحیو میناو جامو سبو اور فانوس و گلداں، میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے،
شکستہ پڑے تھے۔ میں خود میں حسن کوزہ گر، پابائے گل، خاک بر سر برہنہ، سر چاک یولیدہ منہ سر بزانوں، کسی غمزدہ دیوتا کی طرح وہمہ کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا۔ آسان مفہوم۔ شاعر حسن کوزہ گر کہتا ہے کہ 9 سال کی مدت مجھ پر یوں گزری جیسے کسی دفن شدہ شہر پر وقت گزرتا ہے، یعنی یہ دور ویرانی اور ویران خوابوں سے بھرا تھا۔ وہ مٹی جس کی خوشبو سے میں دیوانہ وار محبت کرتا تھا اور جس سے خوبصورت برتن بناتا تھا، اب سخت اور بیکار پڑی تھی۔ میرے بنائے ہوئے فن پارے، صراحیاں، جام، فانوس اور گلدان سب ٹوٹ پھوٹ گئے تھے اور میرے فن اور غریبی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ میں خود بھی ایک غمزدہ دیوتا کی طرح بکھرا ہوا، ناتواں، خاک آلودہ اور مایوس بیٹھا رہا، لیکن اس کے باوجود میں مٹی سے خوابوں کے برتن بناتا رہا، گویا اپنی زندگی کے دکھوں کو تخلیق کی صورت میں ڈھالتا رہا۔ تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ یہ اشعار نومی راشد کے فکری اور علامتی اسلوب کی بہترین مثال ہیں۔ یہاں شہر مدفون زندگی کی ویرانی اور بے مقصدیت کی علامت ہے، جبکہ مٹی فنکار کی تخلیقی اساس اور جڑوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن یہ مٹی اب سنگ بستہ ہے، یعنی فن کا جوہر جمود اور زوال کا شکار ہے۔ صراحیوں، مینا و جام و سبو محض برتن نہیں بلکہ فنکار کی آرزوؤں، خوابوں اور زندگی کی رنگینیوں کی علامت ہیں جو اب شکستہ ہیں۔ حسن کوزہ گر کی یہ حالت معاشی تنگ دستی کی علامت ہے۔ وہ خود کو غمزدہ دیوتا سے تشبیہ دیتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ فنکار اپنی تخلیق میں الوہی طاقت رکھتا ہے، مگر زندگی کے حالات نے اسے بے بس کر دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ گل و لا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا ہے، یعنی فنکار کبھی بھی اپنی تخلیقی جبلت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ جہاں زاد، 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزہ گر نے تیری کاف کسی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابر و مہتاب کا رہگذر بن گئے تھے۔ جہاں زاد، بغداد کی خواب گوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی و ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جاں رنج بر کوزہ گر کے لیے ایک ہی رات وہ کہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جاں کا پیکر، مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا حسن کوزہ گر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے۔ آسان مفہوم۔ شاعر حسن کوزہ گر جہاں زاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 9 سال پہلے تم نادان تو تھیں، مگر تمہیں یہ ضرور احساس تھا کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک ایسی روشنی دیکھی جس نے میری ساری زندگی بدل دی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک نے میرے جسم اور روح کو بادلوں اور چاندنی کی طرح روشن کر دیا۔ شاعر یاد کرتا ہے کہ بغداد کی ایک خوابناک رات، دجلہ کے کنارے، کشتی اور سویا ہوا ملاح، یہ سب اس کی محبت کی ایک لازوال یاد ہیں۔ اس ایک رات کا عشق اس کے لیے اتنا گہرا تھا کہ اس کی پوری ہستی اس سے جڑ گئی، لیکن افسوس یہ کہ وہ رات دریا کی ایک ایسی لہر ثابت ہوئی جس میں وہ ڈوب گیا اور پھر کبھی سنبھل نہ سکا۔ کہربا، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب مقناطیسی کشش ہے۔ تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ یہ اشعار نومی راشد کے عشق کے تصور کو علامتی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں جہاں زاد کی آنکھیں کاف کے افق تاب آنکھیں کہی گئی ہیں جو طلسماتی حسن اور لامحدود امکانات کی علامت ہیں۔ شاعر کے لیے یہ حسن محض جسمانی کشش نہیں بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو کائناتی تاثر رکھتی ہے، جو اس کے جسم و جاں کو نئی روشنی بخشتی ہے۔ بغداد کی خواب گوں رات اور رود دجلہ کا ساحل صرف منظرنگاری نہیں بلکہ فنکار کی رومانوی یادوں کی ابدیت عطا کرتے ہیں۔ وہ رات اس کے لیے کہربا یعنی مقناطیسی کشش بن جاتی ہے جس نے اس کی ہستی کو جکڑ لیا، لیکن یہ کشش عارضی نکلی، ایک موج کی طرح جس میں شاعر ڈوب گیا، ابھر نہ سکا۔ اس میں عشق کے تخلیقی و تباہ کن پہلو دونوں دکھائے گئے ہیں۔ ایک طرف یہ عشق شاعر کو کائناتی روشنی دیتا ہے، دوسری طرف اس عشق نے اس کی زندگی کو برباد اور اس کے فن کو مفلوج کر دیا۔ یوں یہ حصہ عشق کے اس المیہ کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک لمحے کا جمال، ایک رات کی سرمستی ساری زندگی کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔
یہ نمو راشد کے ہاں انسان کی وجودی کمزوری اور حسن کے جادو کی گرفت کا فلسفہ بھی ہے۔ جہاں زاد اس دور میں ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابہ گل سر بزانوں، تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی۔ وہی چاک جو سال ہر سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا، وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی۔ حسن کوزہ گر ہوش میں آ، حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے؟ حسن اے محبت کے مارے، محبت امیروں کی بازی، حسن اپنے دیواروں در پر نظر کر۔ میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیرِ گرداب کوئی پکارے۔ وہ اشکوں کے انبار، پھولوں کے انبار تھے ہاں، مگر میں حسن کوزہ گر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغِ پراں کا سایہ، کسی زندگی کا نشاں تک نہیں تھا۔ آسان مفہوم۔ اس حصے میں شاعر نے حسن کی بیوی کا ذکر کیا ہے جو غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے غمزدہ سوختہ بخت ہے۔ وہ روز حسن کے پاس آ کر اسے حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ حسن اپنی یادوں میں کھویا ہوا ہے، لیکن بیوی اسے جھنجھوڑ کر کہتی ہے، اپنے گھر کی ویرانی دیکھو، بھوکے بچوں کے پیٹ کیسے بھریں گے؟ وہ اسے باور کراتی ہے کہ محبت غریبوں کے بس کی بات نہیں، یہ تو امیروں کا کھیل ہے۔ بیوی کی آواز حسن کے کانوں میں ایسے گونجتی ہے جیسے کوئی ڈوبتے ہوئے شخص کو پانی کے اندر سے پکار رہا ہو، یعنی سنائی تو دیتی تھی مگر کارگر نہ ہوتی۔ بیوی کے آنسو اور اس کی قربانیاں پھولوں کے ڈھیر کی طرح قیمتی اور نرم تھیں، لیکن حسن اپنے خیالی خوابوں، جہاں زاد اور اوہام کی دنیا میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ وہ ایک مجذوب کی طرح غیر حقیقی اور ویران دنیا میں رہ رہا تھا۔ اس کی دنیا میں نہ کوئی زندگی تھی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی خوشی، یہ سب کچھ ایک ویران قبرستان کی طرح تھا۔ تحقیقی جائزہ اور تنقیدی جائزہ۔ یہ بند حسن کوزہ گر کے خواب اور حقیقت کے شدید تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک طرف وہ جہاں زاد کے خواب میں جی رہا ہے، دوسری طرف بیوی اسے حقیقی زندگی کے مسائل یاد دلاتی ہے۔ نمو راشد نے یہاں طبقاتی حقیقت پر زور دیا ہے کہ غربت میں محبت یا خواب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بیوی کا کردار حقیقت کی آواز ہے جو حسن کو عملی زندگی کی طرف بلاتی ہے، لیکن حسن ایک شہر اوہام کا مجذوب بن چکا ہے، اس لیے وہ اس آواز کو سنتا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔ نمو راشد نے یہاں انسانی نفسیات کو کمال مہارت سے دکھایا ہے کہ بعض اوقات انسان حقیقت کے تلخ مسائل سے بھاگ کر خوابوں میں پناہ لیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ویرانی و بربادی ہوتی ہے۔ بیوی کے آنسو حقیقت و محبت کی علامت ہیں اور حسن کی اوہام کی دنیا اس کی بیزاری اور فرار کی علامت۔ جہاں زاد میں آج تیری گلی میں، یہاں رات کی سردگوں تیرگی میں، تیرے در کے آگے کھڑا ہوں، سر منہ پریشاں، دریچے سے وہ کاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں۔ زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انساں۔ میں انسان ہوں لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوزہ گر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے۔ جہاں زاد بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں، ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش، یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے۔ آسان مفہوم۔ جہاں زاد آج میں تیری گلی میں کھڑا ہوں، رات کی سیاہی میں بکھرے بالوں اور شکستہ حالت میں، دریچے سے تیری طلسمی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں۔ زمانہ ایک چاک کی طرح ہے جس پر انسان بنتے اور بگڑتے ہیں، اور میں حسن کوزہ گر بھی ایک انسان ہوں، لیکن ان 9 سالوں کے غم نے مجھے مٹی کا ڈھیر بنا دیا ہے جس میں زندگی کی رمق بھی باقی نہیں، مگر بازار میں عطار یوسف کی دکان پر تیرے شوخ اور روشن آنکھوں نے مجھے پھر جھنجھوڑ دیا ہے۔ ان آنکھوں کی چمک نے میرے مردہ وجود میں تھوڑی سی جنبش پیدا کر دی ہے، شاید یہی آنکھیں میرے خاکی وجود کو دوبارہ گل یعنی زندگی بنا دیں۔ یہ بند حسن کی شکستہ زندگی اور جہاں زاد کی آنکھوں کی نئی کرن کو بیان کرتا ہے۔ حسن اپنی بربادی و غم کے بوجھ سے خود کو مٹی کا ڈھیر سمجھتا ہے، لیکن جہاں زاد کی آنکھوں کی چمک اس میں دوبارہ زندگی کی ہلکی سی امید جگاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید حسن کا مرجھایا ہوا وجود پھر سے تخلیق و زندگی کی طرف لوٹ آئے۔
تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ اس حصے میں نومن راشد نے حسن قوزاگار کی مکمل شکستگی اور پھر ایک ہلکی سی امید کو موضوع بنایا ہے۔ چاک کو زمانے کی علامت بنایا گیا ہے جس پر انسان بنائے اور بگاڑے جاتے ہیں۔ حسن جو 9 سال کے غموں میں تباہ ہو چکا ہے خود کو تودہ خاک مٹی کا ڈھیر کہتا ہے، لیکن جہازات کی آنکھیں تخلیقی اور زندگی بخش قوت کی علامت ہیں۔ یہ آنکھیں اس مردہ وجود میں نئی حرارت اور تخلیقی لرزش پیدا کرتی ہیں۔ شاعر نے یہاں انسان کے مایوسی اور امید کے درمیان سفر کو دکھایا ہے کہ کس طرح محبت اور خوبصورتی کے ایک اشارے سے مٹی پھر گل بن سکتی ہے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی قوزاگار جس کے کوزے تھے ہر خاک و کوہ اور ہر شہر و قریہ کی نازش تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گل و لا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گل و لا سے اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ آسان مفہوم۔ حسن قوزاگار کہتا ہے کہ جہاں ذات تمنا کی وسعت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں دوبارہ وہی قوزاگار بن سکتا ہوں جس کے بنائے ہوئے کوزے ہر محل و قصر اور ہر گاؤں شہر کی شان ہوا کرتے تھے، وہ کوزے جو امیر و غریب سب کے گھروں کو روشنی بخشتے تھے۔ اگر تم چاہو تو میں پھر اپنے چھوڑے ہوئے کوزے سوکھے تغاروں اور مٹی کے ڈھیروں کی طرف پلٹ جاؤں اور اپنے فن سے وہ چمک و روشنی دوبارہ پیدا کروں جو انسانوں کے دلوں کے ویرانوں کو منور کر دے۔ تحقیقی و تنقیدی جائزے میں تمنا کی وسعت علامت ہے انسانی خوابوں اور امکانات کی لامحدودیت کی۔ کوزے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں تھے فن کو صرف آرائش یا دولت کی علامت نہیں بلکہ انسانی زندگی کی روشنی اور زینت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ گل و لا کے سوکھے تغارے حسن کے ترک شدہ فن اور اس کی بکھری ہوئی زندگی کی علامت ہیں، لیکن انہی میں دوبارہ تخلیق کی طاقت موجود ہے۔ دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ شاعر نے فن کو محض مٹی کے برتن بنانے کا کام نہیں سمجھا بلکہ اسے انسانی دل و دماغ کو روشن اور معنویت دینے والا عمل قرار دیا ہے۔ یوں یہ بات بتاتا ہے کہ حسن کی تخلیقی قوت محبت کی بدولت دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، جہاں ذات کا چاہنا ہی وہ قوت ہے جو مردہ وجود کو نئی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ محاصرے نظم۔ یہ نظم ایک فنکار حسن قوزاگار کی علامتی داستان ہے جس کی زندگی فن، محبت، غربت اور شکستگی کے گرد گھومتی ہے۔ حسن ایک ماہر قوزاگار ہے جو کبھی اپنے فن سے شہرت، وقار اور عظمت حاصل کرتا ہے، لیکن حالات کے جبر، غربت اور معاشرتی محرومیوں کے باعث اس کی زندگی بکھر جاتی ہے۔ 9 سال کا عرصہ اس پر یوں گزرتا ہے جیسے کسی مدفون شہر پر وقت گزرے، یعنی ویرانی اور تنہائی میں۔ جہاں ذات کی شخصیت اس نظم میں محبت، تحریک اور امید کی علامت ہے۔ وہ حسن کو زندگی اور ذمہ داری کی طرف بار بار متوجہ کرتی ہے، مگر حسن ایک مجذوب کی طرح خوابوں اور وہموں کی دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ پھر بھی اس کی نگاہوں اور محبت کی روشنی حسن کے اندر دوبارہ تخلیقی بلبلہ جگاتی ہے۔ نظم میں فنکار کے داخلی کرب، اس کی ناکامی اور ساتھ اس کے فن کی لازوال طاقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آخرکار نظم اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اگرچہ فنکار کی زندگی مایوسیوں اور غربت سے بھری ہو سکتی ہے، لیکن محبت اور تخلیق کی قوت اسے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ حسن کے کوزے صرف مٹی کے برتن نہیں بلکہ انسان کی روح، خواب اور سماجی حیات کو روشن کرنے والی تخلیقی توانائی کے استعارے ہیں۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ حسن قوزاگار حصہ اول کا آسان مفہوم اور اس کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔